أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي. يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، تعریف کے کلمات، شکریہ کے کلمات، حمد و ثنا اور مدح کے کلمات، ہر قسم کی تحسین و ستائش کے کلمات صرف اور صرف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے ہیں. اور ساتھ ہی درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مختصر حمد و صلات کے بعد گزشتہ سورہ عصر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ کریم نے وقت کی اور زمانے کی قسم بیان کر کے انسان کو اس کے خسارے سے آگاہ کیا تھا، اور پھر ہم نے بالتفصیل ان خساروں میں سے بہت سے خساروں سے متعلق گفتگو سنی تھی کہ انسان کا عمل اگر کمزور ہو تو یہ بھی ایک خسارہ ہے. انسان عمل تو کر رہا ہو لیکن اس عمل میں ریاکاری ہو، یہ بھی ایک خسارہ ہے.
انسان کے عمل میں شرک ہو یہ بھی ایک خسارہ ہے، انسان رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کے ساتھ رہتا ہو یہ بھی ایک خسارہ ہے، انسان قرآن کریم سے تعلق توڑ بیٹھا ہو یہ بھی ایک بہت بڑا خسارہ ہے۔ غرض کے بہت سے خسارے ہیں، اور رب فرماتا ہے ان خساروں میں انسان مجموعی طور پر شریک ہے، ہر انسان اس خسارے کا مرتکب ہو رہا ہے، لیکن رب نے کچھ خوش نصیب لوگوں کو اس خسارے سے مستثنی قرار بھی دیا ہے۔ وہ مستثنی قرار دیے جانے والے لوگ، ان میں 4 قسم کی صفات ہوتی ہیں، اور وہ 4 صفات کی وجہ سے ان لوگوں سے مستثنی ہو جاتے ہیں، ان انسانوں سے مستثنی ہو جاتے ہیں کہ جو انسان خسارے کا شکار ہے۔ ان خوبیوں میں، ان صفات میں پہلی صفت رب نے جو بیان کی، فرمایا الا الذین آمنوا، اس خسارے سے وہ لوگ مستثنی ہیں جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان کی دولت جگہ پکڑ لی ہے، وعملوا الصالحات، اور دوسری خوبی ان میں یہ ہوتی ہے کہ وہ عمل صالح کرتے ہیں، اور تیسری خوبی وتواصوا بالحق، تواصی بالحق کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حق کی بات بتاتے اور سمجھاتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور چوتھی صفت اور چوتھی خوبی ان میں یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، صبر کا توصیہ کرتے ہیں۔ یہ 4 صفات جس انسان میں ہو وہ انسان خسارے میں نہیں ہے، پھر وہ رب کی رحمت میں ہے۔ سب سے پہلے رب نے ایمان کا ذکر کیا، اس کو تھوڑا سا سمجھیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان شاید کسی ظاہری دکھلاوے والے عمل کا نام ہے، اگر کہ ایمان کے جز میں عمل بھی شامل ہے، لیکن اصل میں ایمان انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ جس طرح تقوی، پیغمبر نے فرمایا التقوی ہاہنا، تقوی دل میں ہوتا ہے، اس تقوی کے پھر اثرات وہ انسان کے جسم پر رونما ہوتے ہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ انسان کو بخار ہو جاتا ہے، بخار انسان کے جسم کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس کی حرارت، اس کی کیفیت، اس کے اثرات وہ ظاہری طور پر بھی نظر آتے ہیں۔ اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، وہ نشانیاں ظاہر جب ہوں انسان سمجھ جاتا ہے کہ اسے بخار ہے۔ بخار کس درجے کا ہے وہ بھی انسان معلوم کر لیتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی طرح انسان کے لیے رب نے جو ایمان والی صفت چنی ہے کہ انسان اگر اس صفت کو اپنا لے تو خسارے سے بچ جاتا ہے، وہ ایمان اس کے دل میں ہوتا ہے، لیکن اس کے اثرات ضرور رونما ہوتے ہیں۔ اس کے اعمال و افعال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حقیقت میں مومن ہے یا نہیں ہے۔ ایمان کا تعلق بہت سی چیزوں سے ہے۔ ہم نے احادیث میں اور روایات میں چند چیزیں پڑھی ہیں۔ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، کتاب پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ 4-6 چیزیں یہی بیان ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی مزید کچھ اعمال اور بھی مزید کچھ باتیں وہ ایمان کے اندر شامل ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
اس حدیث کے راوی ہیں اور مسند احمد میں یہ روایت درج ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، فجاء جبریل، فرشتوں کے سردار جبریل امین تشریف لائے، اور اس حدیث کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں، لیکن چونکہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں سیدنا ابو ہریرہ سے جو روایت ہے اس میں ایمان کے اتنے شعبے اور اس کی اتنی وضاحت نہیں ہے، لیکن مسند احمد کی روایت میں مزید کچھ شعبے بھی ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے پاس جبریل امین تشریف لائے اور دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے اور اپنا ہاتھ پیغمبر کی رانوں پہ رکھ دیا، اپنے گھٹنوں کو پیغمبر کے گھٹنوں سے ملا کر ایک دم جس طرح ایک شاگرد استاد کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے ادب کے دائرے میں رہ کر، دوزانوں ہو کر، اس طرح وہ بھی بیٹھ گئے آ کر، اور پھر پیغمبر علیہ السلام سے دین کی باتیں سیکھنے لگے۔ دین کی باتیں پیغمبر علیہ السلام نے اسی لیے اس روایت کی آخر میں فرمایا تھا، جبریل امین اس لیے آئے تھے اتاکم یعلمکم دینکم، تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا دیں۔ اور پھر انہوں نے اسلام سے متعلق گفتگو فرمائی کہ اسلام کسے کہتے ہیں، پیغمبر نے اس کی تشریح فرمائی۔ پھر جبریل امین نے سوال کیا، حدثنی مل ایمان، مجھے یہ بات وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ ایمانیات میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، ایمان ہے کیا؟ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پھر اس کی وضاحت فرمائی، قال الایمان ان تؤمن باللہ، ایمانیات میں جو چیزیں شامل ہیں سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہو، اور پھر اس کے تمام تقاضے اس میں شامل ہیں، اللہ سے محبت، اللہ کی عبادت، اللہ کا وقار، اس کی قدرت، یہ ساری چیزیں ایمان باللہ میں شامل ہیں۔ فرمایا ان تؤمن باللہ، پہلی چیز اللہ پر ایمان ہے، والیوم الآخر، اور دوسری وہ بات جس پر ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے، وتؤمن بالآخرہ، وہ آخرت پر ایمان ہے کہ ایک دن ہمیں روز محشر جمع ہونا ہے، ہمیں جزا و سزا بھگتنی ہے، ہمیں سوال و جواب دینے ہیں، ہم نے جو عمل کیا ہے اس عمل کی وضاحت رب کے سامنے دینی ہے، یہ آخرت پر ایمان اور یقین کی بات ہے۔ والملائکہ، اور تیسری چیز ایمانیات میں شامل ہے کہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہو، کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ یہ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، جس طرح مشرکین کا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا کہ یہ فرشتے تو اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کسی نے کہا نہیں، بعد میں آنے والے فلسفیوں نے نئی نئی بحثیں شروع کر دی، کہا نہیں جی یہ فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی کیبنٹ کا حصہ ہے، جس طرح ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کے وزراء ہوتے ہیں، اس کی حکومت ان وزراء پر قائم ہوتی ہے، اللہ کی حکومت ان فرشتوں کے کام پر قائم ہے، یہ فرشتے اگر کام نہ کریں نعوذ باللہ تو اللہ کی سلطنت نہیں چل سکتی۔ فلسفیوں نے ایسی باتیں بھی کی۔ فرمایا وَتُؤْمِنَ بِالْمَلَائِكَةِ، تیسری چیز کہ فرشتوں پر ایمان اور یقین ہو کہ یہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اور لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے یہ اس حکم کی تعمیل منوعاً کرتے ہیں۔ اس بات پر ایمان، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ چوتھی چیز فرمایا والکتاب، اور ایک روایت میں آتا ہے والکتب، رب نے جتنی بھی کتب اور صحیفے نازل کیے ہیں، قرآن کریم نازل کیا ہے، اس پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔
قرآن کریم کی ایک آیت میں جو بات آ گئی آمنا و صدقنا، اس کے برعکس کوئی بھی بات آ جائے، کتنے ہی بڑے محدث کی بات آ جائے اور وہ بات کیسی ہی معتبر کتاب میں لکھی ہو، اسے چھوڑ دیں اور قرآن میں جو بات آ گئی اسے لے لیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر قرآن کی ایک بات کو، قرآن کے ایک جملے کو، اگر کسی ایک لفظ کو ترک کر دیا، نہیں جی تاریخ میں تو پورے ابواب ہیں، فلاں کتاب میں، اور بڑی مقدس کتاب ہے، اس کتاب میں روایات موجود ہیں ایسی، لہذا ہم تو ان روایات کو لیں گے، اور قرآن بھی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ لیکن اس قسم کی باتیں جو کرتے ہیں ان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن کی ایک آیت، ایک جملہ، ایک لفظ اگر ایک انسان اسے چھوڑ دے کہ نہیں جی اس پر تو ہمارا دل نہیں مان رہا، لیکن یہ بھی تو باتیں ہیں، یہ کہا جائیں گی پھر میرے دوستو اگر ایمان بچانا ہے تو قرآن کریم کے ایک لفظ کو بھی نہیں چھوڑنا۔ دوسری باتیں، دوسری روایات، مقدس ترین کتابوں کی روایات اگر آپ نے چھوڑ دی آپ کا ایمان متزلزل نہیں ہوگا، لیکن اگر قرآن کریم کا ایک جملہ بھی جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو ایمان ڈگمگا جائے گا، ایمان نکل سکتا ہے۔ فرمایا والکتاب، چوتھی چیز جو ایمانیات میں شامل ہے وہ اللہ کی کتاب پر ایمان اور یقین رکھنا ہے۔ والنبیین، پانچویں چیز کہ اللہ کے نبیوں پر ایمان رکھنا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی کوئی بات آ گئی، اس بات کو من و عن لے لینا ہے، آمنا و صدقنا، اگرچہ اس میں بظاہر نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن میرے دوستو اس بات کے ماننے میں بہت بڑا فائدہ پوشیدہ ہوگا۔ نبی کے صحابہ کا طرز عمل یہی تو تھا۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ شریعت نے مردوں پر سونا پہننا حرام کیا ہے، سونا نہیں پہن سکتے، اس کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ دیکھا ایک صحابی انگوٹھی، سونے کی انگوٹھی پہنا ہوا ہے، نبی علیہ السلام نے فنزعہ، اس انگوٹھی کو کھینچا اور اس کو نکالنے کے بعد دور پھینک دیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے پھر اسے سمجھا بھی دیا، اور جب سمجھانے کے بعد آپ تشریف لے گئے تو اس صحابی سے ایک شخص نے مشورتاً ہی صحیح یہ بات کہی کہ کوئی بات نہیں، اسے پہننا نہیں، اسے اٹھا لو، کچھ فائدہ اٹھا لو، اس سے فروخت کر دو۔ صحابی کا ایمان دیکھیں، بظاہر اسے نہ اٹھانے میں نقصان یہ ہے کہ سونے کی چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، مال و دولت کا نقصان ہے، لیکن ایمان تو محفوظ ہے، پیغمبر کی بات تو مانی ہے۔ ایک شخص کہنے لگا اسے اٹھا لو اور اس سے کچھ فائدہ اٹھا لینا، بھائی ہاتھ میں نہ پہننا منع ہے نا۔ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر نے جس چیز کو پھینک دیا میں اسے نہیں اٹھا سکتا اور میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا کہ پیغمبر علیہ السلام کی کوئی بات آ گئی، بظاہر نقصان ہو رہا ہے، لیکن انہیں پتا ہے کہ ہمارا ایمان تو سلامت رہے گا، ہمیں بہت بڑا فائدہ تو مل رہا ہے۔ تو چوتھی چیز کتابوں پر ایمان، اور پانچویں چیز نبیوں پر ایمان۔ وَتُؤْمِنَ بِالْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ، اور اس بات پر بھی ایمان رکھنا کہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے۔
کوئی یہ نہ سمجھے کہ فلاں جگہ پر اگر دھاگا باندھ دیں گے تو رب اولاد دے دے گا۔ زندگی اور موت یہ رب دیتا ہے، اور یہ ہمارے ایمان میں شامل ہے۔ اسی لیے تو ہم اسے شرک کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی غیر اللہ کے پاس جا کے، کسی مزار پہ جا کے دھاگا ہی باندھ دے خالی کہ یہ اولاد دے گا، اس سے منت مانو یہ اولاد دے دیتا ہے، یہ بڑا ہی بابرکت جگہ ہے۔ یہ اس لیے شرک ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ رب ہی زندگی دیتا ہے، رب ہی موت دیتا ہے۔ یہ چھٹی چیز ہے۔ فرمایا وَتُؤْمِنَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، جنت اور جہنم پر ایمان رکھنا یہ ہماری ایمانیات کا حصہ ہے۔ لوگ اس بات کے انکاری ہے، منکر حدیث ٹائپ کے لوگ، پرویزی ٹائپ کے لوگ، وہ اس بات کو رد کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیا احادیث میں بیان ہو گیا کہ جنت الگ سے کوئی چیز ہے، وہاں پر رب کی نعمتیں ہیں، یہ دنیا ہی جنت اور جہنم ہے۔ اس میں اگر بھلائیاں مل رہی ہیں، آسائشیں مل رہی ہیں، سمجھو یہ جنت ہے، اور اگر تکالیف مل رہی ہے تو سمجھ لو یہی جہنم ہے۔ یہ جنت اور جہنم کا کانسیپٹ یہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے فلسفے ہیں کہ جی مرنے کے بعد سوال و جواب ہوں گے، پھر جنت اور جہنم میں جانے کا انتظام ہوگا۔ یہ ساری افسانوی باتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایمان کا حصہ ہے، ان تؤمن وتؤمن بالجنت والنار، کہ جنت اور جہنم پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ جس طرح جو صفات رب نے جنت کی بیان کی ہے، جو صفات جہنم کی رب نے بیان کی ہے، ہمارا یقین ہے من و عن ایسا ہی ہوگا، اگرچہ ہم نے جنت اور جہنم کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لانا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رب نے دیا ہے اس پر خرچ کرنا۔ رب نے ان کی تعریف کی ہے کہ جنہوں نے رب کو نہیں دیکھا، پیغمبر کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا، موت اور حیات کے فرشتے کو یا اس کی کیفیت کو نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ایمان اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں جنت اور جہنم ہے، برحق ہے۔ فرمایا یہ ایمانیات میں شامل ہے، اور رب نے ان کی قرآن میں پہلی سورت سورہ بقرہ میں تعریف کی ہے، انہیں کامیاب لوگ قرار دیا ہے، انہیں ہدایت یافتہ قرار دیا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں ہدایت پر ہیں، رب کی طرف سے جو تعلیمات آئی ہیں یہ اسی پر ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ جنہوں نے بن دیکھے ان چیزوں کو دیکھا نہیں لیکن رب کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ایمان اور یقین رکھا، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ایک اور چیز والحساب، ایمانیات میں شامل ہے کہ حساب و کتاب پر یقین ہو، کہ ہمارا حساب و کتاب ہونا ہے، رب نے پوچھنا ہے کہ یہ گناہ کیوں کیا، یہ نیکی کیوں کی، ایسا کیوں کیا تھا۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ۔ اگر حساب و کتاب پر کسی کو یقین نہیں ہے تو سمجھ لے کہ اس کے دل میں ایمان بھی نہیں ہے۔ والمیزان، اور آخرت میں جو رب نے میزان بنائی ہے، اعمال کو پرکھنے کی کوئی بھی شے ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میزان میں انسان کے عمل کو جیسے چاہے گا پرکھے گا۔ معتزلہ نے اور دیگر گروہوں نے اس بات کا انکار کر دیا کہ نہیں جی کوئی میزان نہیں ہے،
اور پھر اس پر فلسفیانہ گفتگو شروع کر دی کہ نہیں ایسا بھی ہے ایسا بھی ہے، اور میزان کی ضرورت کیا ہے، رب کو تو سب پتہ ہے، لیکن رب اتمام حجت کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ آپ وہ حدیثیں سنتے رہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا یتعاقبون، فرشتے صبح اور شام تمہارے درمیان ہوتے ہیں، فجر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، پھر جب وہ اللہ کے پاس پہنچتے ہیں فیسألہم ربہم، ان سے رب پوچھتا ہے، وہو اعلم بہم، حالانکہ وہ رب جانتا ہے کہ کس نے نماز پڑھی تھی کس نے نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن پھر بھی اتمام حجت کے لیے کہ بعد میں اس شخص کو کہنے کا موقع ہی نہ ہو، رب میزان میں تولے گا۔ اور محدثین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ انسان کے عمل کو رب کیسے پرکھے گا، اس کی میزان کیا ہے۔ ہمارے ہاں بھی مختلف میزانیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ چیزوں کو بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں گن کے، یہ اس کی میزان ہے، ایک پیمانہ ہے اس کا، جس طرح وہ گن کے بیچ دیتا ہے کوئی چیز۔ بعض دفعہ گن کے نہیں بیچا جاتا، کپڑے کا کام جو کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہ کپڑے کو گز کے ساتھ ناپ کے بیچتے ہیں، یہ ان کی پیمائش ہے، ان کی میزان ہے یہ۔ اور بعض لوگ اشیاء کو تول کے بیچتے ہیں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ رب چاہے تو انسان کے عمل کو گنوا بھی سکتا ہے، یہ اس کی میزان ہو، چاہے تو اس کا عمل کتنا طویل ہے اسے ناپ بھی سکتا ہے، اور چاہے تو اس کے عمل کو تول بھی سکتا ہے کہ اس میں اخلاص کا وزن کتنا تھا۔ تو میزان پر ایمان یہ ہمارے ایمانیات میں شامل ہے۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور تقدیر پر ایمان رکھنا، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، یہ جو بھی ہے رب کی طرف سے ہے۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے۔ فرمایا فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فقد آمنتو، اللہ کے پیغمبر اگر میں اللہ پر، رسول پر، نبیوں پر، کتابوں پر، جنت اور جہنم پر، حساب پر، میزان پر، تقدیر کے اچھے برے ہونے پر، موت اور زندگی پر اگر میں ایمان اور یقین رکھ لوں، کیا میں مومن ہو جاؤں گا؟ فرمایا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتَ، اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم حقیقت میں مومن ہو گئے۔ اور جو مومن ہوگا وہ پھر سورہ عصر کے خسارے سے مستثنا ہوگا، اسے خسارہ نہیں ہو سکتا۔ پھر ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے، ایمان دل میں ہوتا ہے۔ ہم کسی کی داڑھی میں ایمان تلاش کرتے ہیں، کسی تقویٰ اور ایمان کسی کے پائنچوں میں تلاش کریں گے، کسی کی ٹوپی میں تلاش کریں گے، کسی کے رومال میں تلاش کرتے ہیں، اس نے رومال نہیں لگایا ہوا تھا، فلاں جگہ پر گیا اس کی داڑھی نہیں تھی۔ ایمان دل میں ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں، یقول الاسلام علانیۃ، اسلام اعلانیہ طور پر ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو مسلمان ہونے کے ناطے کچھ اعمال کرنے پڑتے ہیں، نماز پڑھے گا تو پتہ چل جائے گا یہ مسلمان ہے، ظاہری اعمال کا نام اسلام ہے۔ لیکن فرمایا والایمان فی القلب، ایمان دل میں ہوتا ہے۔ ثم یشیر بیدہ الی صدرہ ثلاث، اور پھر آپ نے 3 مرتبہ اپنی انگلی کے اشارے کو دل کی طرف کیا اور فرمایا ایمان یہاں ہوتا ہے۔ ثم یقول، پھر آپ نے فرمایا جس طرح ایمان یہاں ہوتا ہے ایسے ہی تقوی بھی یہاں ہوتا ہے۔ اور میں نے مثال دی کہ بخار انسان کے جسم کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسے بخار ہے، اس کے درجات ہوتے ہیں کہ اس کا بخار کتنا ہے۔ ایمان بھی گھٹتا اور بڑھتا ہے
اس کی علامات انسان کے عمل سے ظاہر ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کچھ اعمال اور کچھ درجات ایسے بتائے ہیں کہ ان سے ہم پتہ چلا سکتے ہیں کہ ایمان ہمارے اندر کون سے درجے کا ہے، کتنا زیادہ ہے، اور ہمارے اندر ایمان کی کیفیت کیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک عمل بتایا، فرمایا الایمان 64 بابا، ایمان کے کئی درجے ہیں، کئی ابواب ہیں، تقریباً 64 ابواب ہیں۔ فرمایا ان میں سے سب سے بلند اور سب سے اچھا اور سب سے پختہ ایمان اعلیٰ لا الہ الا اللہ، سب سے پختہ ایمان یہ ہے کہ کلمہ توحید کا اعلان کرنا اپنی زبان سے، لا الہ الا اللہ پڑھنا، یہ سب سے اچھا ہے، سب سے بلند ہے۔ وَأَدْنَاهَا، اور سب سے کمزور ایمان یہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اور یہ ادنا ترین حصہ ہے۔ ادنا کا بعض دفعہ معنی ہوتا ہے قریب ترین۔ کوئی اگر راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاتا ہے، وہ یہ سمجھ لے کہ اس کے دل میں ایمان ہے۔ ایمان کی یہ علامت ہے کہ جس میں ایمان ہوگا وہ کلمہ توحید بھی پڑھتا ہوگا، وہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو بھی ہٹاتا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے ایمان کی کیفیت کو یوں بھی بیان کیا کہ اگر کسی نے پرکھنا ہے کہ مجھ میں ایمان ہے یا نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام نے بیان کیا من عمل حسنۃ فسر بها، کوئی شخص اچھا نیکی کا کام کرتا ہے اور اسے اس نیکی کے کام کرنے پر خوشی ہوتی ہے، فسر بها، وہ خوش ہوتا ہے اندر سے اس کی طبیعت ایک دم حشاش ہو جاتی ہے۔ فرمایا ومن عمل سیئۃ فساءتہ، اور اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور اس پر اسے مایوسی ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، فہو مومن، تو یہ سمجھ لے کہ اس میں ایمان ہے، وہ مومن ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں یہ کیفیت ہے کہ ہم نیکی کریں تو اندر سے خوشی محسوس ہو، اور اگر کبھی گناہ ہو جائے تو پھر افسوس رہے، قلق رہے دل میں، دل اٹکا سا رہے، تو سمجھ لے یہ ایمان کی کیفیت ہے۔ رب سے معافی مانگیں گے، رب معاف بھی کر دے گا۔ یہ اس کے درجات ہیں میرے دوستو بزرگوں، اور بہت ساری کیفیات ہیں۔ صحابہ سے محبت کرنا یہ علامت ہے ایمان کی۔ اگر کوئی شخص صحابہ سے محبت کرتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کے دل میں ایمان ہے، اور یہ درجہ اتم موجود ہے اس میں ایمان۔ لیکن آج لوگ اچھے بھلے، میں غیروں کی بات نہیں کر رہا، میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں، وہ آج صحابہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں روایات کی بنیاد پر کہ یہ تو فلاں کتاب میں یہ روایت موجود ہے، اور اسے کہتے ہیں یہ حدیث ہے، اسے حدیث سمجھتے ہیں۔ حدیث کی کتاب میں اگر کوئی روایت آ جائے وہ حدیث نہیں ہوتی۔ حدیث اگر پیغمبر کے ساتھ جوڑے، حدیث کا لفظی معنی ہوتا ہے گفتگو، عام گفتگو، بات چیت۔ لیکن اگر آپ کہیں حدیث رسول، تو حدیث رسول کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی میں، ابن ماجہ شریف میں، مسند احمد میں، سنن دارمی میں، سنن بیہقی میں، جامع ترمذی میں جتنی بھی روایات ہیں وہ ساری حدیث ہیں، وہ روایت ہے۔ حدیث وہ ہوتی ہے، اور پیغمبر کی حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس کا تعلق آپ کے قول سے ہو، آپ نے کوئی بات کہی ہو، سمجھائی ہو، وہ حدیث رسول ہوتی ہے۔
آپ نے کوئی عمل کر کے بتایا ہو. جس طرح نماز کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے رفع الیدین کیا، یہ حدیث ہوگی، پیغمبر نے کیا ہے. ایک حدیث تقریری ہوتی ہے. تقریری وہ حدیث ہوتی ہے کہ جو پیغمبر علیہ السلام کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا اور آپ علیہ السلام نے اسے روکا نہیں، منع نہیں کیا، آپ نے سکوت اختیار فرمایا، آپ خاموش رہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بھی حدیث کے درجے میں ہے. اب حدیث کی دو قسمیں مزید کر دیں آپ. ایک مرفوع حدیث ہوتی ہے جو پیغمبر علیہ السلام سے سلسلہ سند ڈائریکٹ پیغمبر سے ملتا ہو، اس میں یہی تینوں چیزیں ہیں، قول، فعل اور تقریر، یہ مرفوع کے درجے میں ہوگی. ایک حدیث ہوتی ہے موقوف، وہ پیغمبر کا فرمان نہیں ہوتا، وہ کسی صحابی کا فرمان، کسی صحابی کا عمل ہوتا ہے، وہ موقوف ہوتی ہے. اور اس کے بعد جتنی بھی روایات ہیں وہ حدیث کے درجے میں نہیں ہوتی، وہ روایت ہوتی ہے. میرے دوستو بزرگوں، آج میں نے کل دیکھا ہمارے ایک ساتھی نے امیر معاویہ اور سیدنا علی کے بارے میں کچھ شیئر کیا ہوا تھا، اور روایت کے حوالے میں معتبر ترین کتابوں کا حوالہ تھا، لیکن وہ حدیث نہیں تھی کہ جی ان کے دور میں ان کو گالی دی جاتی تھی، سیدنا علی کے دور میں معاویہ کو برا کہا جاتا تھا اور ان کے دور میں ان کو برا کہا جاتا تھا. یہ روایات ہے، یہ حدیث نہیں ہے. اور میرے دوستو، بعض دفعہ روایتی اصولوں کے مطابق کوئی روایت صحیح ہوتی ہے لیکن درایت کے اصول پر پرکھا جائے تو وہ صحیح نہیں ہوتی. روایت کے بہت سارے اصول ہیں کہ بیان کرنے والا جھوٹا نہ ہو، تہمت الکذب نہ ہو، اس پر کوئی اتہام نہ ہو کہ یہ بھائی جھوٹ بولتا ہے، یا وہ مستقل جھوٹ نہ بولتا ہو. فحش الغلط، شدت الغفلہ، یعنی کلاس میں بیٹھا ہوا اونگتا رہتا ہے اور بڑا محدث بن گیا، اس کی روایت بھی محدثین نہیں لیتے. گناہ گار ہے، حتیٰ کہ امام بخاری نے اس شخص کو بھی گناہ گار سمجھتے ہوئے اس سے حدیث نہیں لی. آپ نے دیکھا ایک شخص کے پاس دور دراز کا سفر کر کے گئے کہ اس کے پاس فلاں حدیث ہے، اس سے سن کے روایت کر دیتا ہوں. اس کے پاس گئے، دیکھا وہ دامن اٹھایا ہوا ہے اور گھوڑے کو اپنے قریب بلانے کی کوشش کر رہا ہے. امام بخاری نے دیکھا کہ اس کے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے اور یہ گھوڑے کو دھوکہ دے رہا ہے، انسان کو دھوکہ نہیں دے رہا، گھوڑے کو، جانور کو دھوکہ دے رہا ہے. امام بخاری دوبارہ چلے گئے، کہا اس سے حدیث نہیں لوں گا. یہ راوی کی کمزوری ہے. بعض دفعہ روایت مکمل طور پر ثقہ عادل راویوں سے مروی ہوتی ہے، ان کے اندر کوئی خامی نہیں ہوتی، لیکن وہ درایت کے اصولوں کے خلاف ہوتی ہے. روایت کی بات کر رہا ہوں، حدیث کی نہیں. حدیث کی صحت اور سقم تو واضح ہو چکا ہے اور اس پر بڑی تحقیق ہو گئی ہے، لیکن میں روایت کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی تاریخی واقعہ ہو، تاریخی واقعات کی بھی سند ہوتی ہے. اس نے اس سے سنا، اس نے یہ واقعہ اس سے سنا ہے، اس نے فلاں محدث سے سنا ہے. باوجود اس کے کہ محدثین کی ایک لڑی ہوتی ہے لیکن وہ ایک روایت ہوتی ہے. اگر وہ درایت کے اصول، درایت کہتے ہیں عقلی طور پر، عقلی طور پر اگر وہ عقل کے خلاف ہو، عقل کے خلاف ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی عام آدمی نے کوئی روایت پڑھی وہ عقل کے خلاف دکھا جی یہ روایت صحیح نہیں ہے، وہ واقعتاً عقل کے خلاف ہو، یعنی ایسا ممکن ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک معتبر حدیث کی کتاب ہے، اس میں ایک روایت ہے، اس روایت کے بیان کرنے کا مقصد کچھ اور ہے لیکن اس میں جو اضافہ ہے، جس طرح اس روایت کا مقصد یہ تھا کہ 3 دن کے بعد
کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے، بیٹے کی، باپ کی، بھائی کی، بہن کی، تو 3 دن کے بعد سوگنا منع ہے، لیکن خاوند کے لیے 4 مہینے 10 دن کا سوگ کرے گی عورت۔ اس روایت کے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا، لیکن راوی نے جو بیان اسٹارٹ کیا وہ یہاں سے لیا کہ امیر معاویہ وہ ان کی خبر جب شام سے آئی وفات کی تو 3 دن بعد ان کی بہن نے سوگ ختم کر دیا۔ اب یہ روایت عقل میں کیسے آئے گی؟ یہ تو تاریخ کی صریح مخالف ہے۔ تاریخ، معتبر تاریخ یہ کہتی ہے کہ امیر معاویہ کا انتقال شاید مدینے میں ہوا، لیکن اس میں ہے کہ جب خبر شام سے آئی۔ اب یہ روایت یہاں تک تو روایت تھی، لیکن آگے حدیث تھی، حدیث کا مفہوم صحیح ہے، لیکن اس تاریخی واقعے کو غلط طور پر ثقہ راوی نے بیان کر دیا۔ وہ روایت اگر قرآن کی صریح خلاف ہو، اب یہاں پر آ کر بہت سے لوگ اعتراض کر دیں گے کہ قرآن کے خلاف آ گئی روایت۔ حدیث کی بات نہیں کر رہا میں، حدیث قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی۔ حدیث شریف قرآن کی تشریح ہوتی ہے، قرآن کی آیت کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ روایت کا تعلق تاریخ سے ہوتا ہے، تاریخی واقعہ ہے۔ اب مثال کے طور پر قرآن کریم میں صحابہ کی بات ہے نا، صحابہ سے محبت۔ قرآن کریم کہتا ہے صحابہ اکرام رحماء بینہم، آپس میں بڑے محبت کرتے تھے، ہمدردی کرتے تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو فوقیت دیتے تھے، خود ضرورت مند ہونے کے باوجود دوسرے کو فوقیت دے دیتے تھے کہ شاید یہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ اور اس کی روایات کتب احادیث میں موجود ہیں کہ صحابی رسول نے ایک کلیجی صدقہ کی کہ فلاں شخص، فلاں ساتھی میرا ضرورت مند ہے، اسے دے دوں۔ اس کے پاس پہنچی، اس کو خیال آیا کہ دوسرا مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، اسے دے دیتا ہوں۔ 7 گھروں میں چکر لگا کے وہ کلیجی دوبارہ اس پہلے صحابی کے پاس پہنچ گئی کہ جس نے سب سے پہلے خیرات کی تھی۔ یہ ان کا عمل تھا، وہ اپنی ضرورتوں پر دوسروں کو فوقیت دے دیتے تھے۔ لیکن تاریخی روایات کیا کہتی ہیں کہ وہ منصب حاصل کرنے کے لیے، خلافت حاصل کرنے کے لیے لڑتے تھے، وہ آپس میں جنگیں کر لیتے تھے، آپس میں نعوذ باللہ قتل و غارت کر لیتے تھے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس تاریخی روایات کا ٹکراؤ ان آیات سے ہو رہا ہے۔ ہم اگر قرآن کی آیت کو چھوڑ دیں، رحماء بینہم نہیں کرتے تھے، ہمارا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ لیکن ہم کہیں کہ یہ تاریخی روایات بھلے ثقہ راویوں سے ہے، معتبر کتابوں میں ہے، روایات ہے، حدیث نہیں ہے، لیکن درایت کے اصولوں کے خلاف ہے، تو ان روایات کو اگر ہم ترک کر دیں ہمارا ایمان پھر بھی سلامت رہے گا۔ صحابہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ اکرام میں اگر کوئی خامی نظر بھی آ رہی ہے تو اسے بیان نہ کیا جائے، ان سے محبت کا اظہار یوں کیا جائے کہ ان کے مناقب بیان کیے جائیں۔ کتب احادیث میں جہاں بھی صحابہ کے بارے میں ابواب ہے وہاں پر مناقب کا لفظ ہے، فضائل کا لفظ ہے، ان کے فضائل اور مناقب بیان ہوتے ہیں۔ ان کی شان یہ ہے کہ جائے کہ کوئی علامہ بن کے بیٹھ جائے اور کہے نہیں جی یہ حق پر تھا اور یہ حق پر نہیں تھا، اس نے یوں کر دیا تھا، اس نے اتنوں کو شہید کر دیا تھا، اس نے یوں کر دیا تھا۔ میرے دوستو ایمان متزلزل ہو جائے گا۔ صحابہ سے محبت پیغمبر نے ایمان کا حصہ قرار دیا ہے، اور محبت کا تقاضا یہی ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی پھر برائی نہیں کی جاتی، جس سے محبت ہو اسے گالی نہیں دی جاتی، اس کے فضائل، اس کی اچھائیاں بیان کی جاتی ہیں۔
اور اس میں اگر خامی بھی ہوتی ہے تو اسے رب کے حوالے چھوڑ دیں. ہمارا کام نہیں ہے حساب و کتاب لینا، یہ رب کا کام ہے. ہم نے ابھی تو حدیث میں سنا کہ حساب و کتاب پر ایمان رکھنا ہے، لوگوں کا حساب و کتاب لینے خود نہیں بیٹھ جانا ہے. لیکن آج لوگ محقق اور مدقق اور مفسر اور محدث اسی کو سمجھتے ہیں جو صحابہ پر زبان درازی کرتا ہو. کہا نہیں، یہ حق پر بات کر رہا ہے. میرے دوستو بزرگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. سیدنا برا بن عازب فرماتے ہیں میں نے خود سنی یہ حدیث. آپ علیہ السلام نے فرمایا الانصار لا يحبهم الا مومن. انصار ان سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا. انصار صحابی ہے، بعض روایت میں مہاجرین کے بارے میں بھی ہے. انصار سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا. ولا یبغضهم الا منافق. اور ان سے نفرت وہی کرے گا جو منافق ہوگا. صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے. ان سے نفرت اور بغض عداوت وہی رکھے گا جو منافق ہوگا. اگر آپ نے، لوگ کہتے ہیں ہم نے منافق کبھی نہیں دیکھا. پیغمبر کے دور میں منافق سامنے آ جاتے تھے، پیغمبر کو بتا دیا جاتا تھا، لیکن آج ہمیں پتہ نہیں چلتا منافق کون ہے. کوئی اگر بغض صحابہ کا شکار ہو، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں وہ منافق ہے. فرمایا فمن احبہم احبہ اللہ. جو ان سے محبت کرے گا گویا اس نے اللہ سے محبت کی ہے. ومن ابغضہم ابغضہ اللہ. اور جس نے ان سے نفرت کی ہے گویا اس نے اللہ سے نفرت کی ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. رب فرماتا ہے الا الذین آمنوا. جن میں ایمان ہے وہ کبھی بھی خسارے میں نہیں ہو سکتے. میرے دوستو، اللہ کے پیغمبر سے محبت کرنا، پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کو ماننا، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. صبر کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. درگزر کرنا، معاف کر دینا، یہ بھی ایمان کی علامت ہے. آپ علیہ السلام کے صحابی عمر بن عنبسہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الایمان الصبر والسماحہ. ایمان یہ ہے کہ صبر کرنا تکلیفوں پر، پریشانیوں پر، دکھوں پر، والسماحہ اور درگزر کرنا، معاف کرنا. کوئی شخص معاف کرتا ہو سمجھ لے وہ مومن ہے. معاف کرنا ایمان کی علامت ہے. جس کے دل میں ایمان ہوگا وہی صبر کرے گا، شکوے شکایات نہیں کرے گا، خواہ خواہ کے رونے پیٹنے نہیں کرے گا. وہ صبر کرے گا اور درگزر کرے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مسجد میں آتا ہے یعتاد المسجد، تم دیکھو وہ مسلسل مسجد سے بڑا لگاؤ ہے، کبھی مسجد کی خدمت میں مصروف ہے، کوئی ضرورت ہو وہ پوری کر رہا ہے، مسجد کے نمازیوں سے محبت کرتا ہے، مسجد میں آتا جاتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، ویسے بھی آ کر ذکر اللہ میں مشغول رہتا ہے. فرمایا تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو یہ ایمان والا ہے. ایمان کی اہمیت اور فضیلت میرے دوستو بہت زیادہ ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو محفوظ کریں، اپنے ایمان کو اور مضبوط کریں. اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم. ایمان پرانا ہوتا رہتا ہے تمہارے دل کے اندر، اسے تازگی دینے کی ضرورت ہوتی ہے. تازگی کے لیے جمعے میں آنا، قرآن و سنت کی بات سننا، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے. فرمایا یہ ایمان پرانا ہوتا رہتا ہے کما یخلق الثوب. جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، آخر کار پھٹ جاتا ہے، گل جاتا ہے، تو اپنے ایمان کو پرانا نہ ہونے دیں. رب سے دعا کریں، فسألوا اللہ، اللہ سے دعا کیا کریں، ان یجدد الایمان فی قلوبکم، کہ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی تجدید کرتا رہے، اسے تازہ کرتا رہے. کیونکہ جس کے دل میں ایمان ہوگا میرے دوستو بزرگوں،
اس کی فضیلت کے کیا کہنے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے. سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من مات، جو شخص اس حال میں مرا، یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کے دل میں اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان ہو. یہ دو ایگزامپلز ہیں. ایمانیات ساری ایمانیات ہو، اللہ پر بھی ایمان ہو، آخرت پر بھی ایمان ہو. قیل لہو، جب یہ قیامت کے روز اپنے اس ایمان کو لے کے پہنچے گا، قیل لہو، اس سے کہا جائے گا ادخل الجنت من ای ابواب الجنت ثمانیۃ شئت. اے ایمان لانے والے، تیرے پاس ایمان کی دولت ہے، تو جنت کے 8 دروازوں میں جس دروازے سے جانا چاہے چلا جا، یہ تیری مرضی ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے ایمان کو محفوظ کریں، اس کو اسٹرانگ کریں، اس کو تازہ کرتے رہیں، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے بھی ایسا موقع دے کہ رب کہے جس دروازے سے جنت میں جانا ہے چلے جاؤ. اقول قولی